بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ایک ہی موضوع تھا، ایک ہی موضوع رہے گا، لیکن کب ہم نکلیں گے؟ اور شکر ہے کہ نہ تصویر ہے نہ نام ہے، اور اسی لیے کہا جاتا تھا کہ ات خدا دا ویر، اور یہ نہ کیجئے کہ حرف آخر بن جائیے اور پھر جو آپ کہیں نعوذ باللہ کن تو پھر فیکون ہو جانا چاہیے، اس طرف مت جائیے۔ اب کیا کریں گے؟ اب آپ آڈیو جاری کر رہے ہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں اور سارے لوگ چھپ گئے ہیں۔ کہتے تھے کہ خان صاحب آئیے، آپ کرسیوں کو کراس کرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ بہرحال تھوڑا سا اب اور بھی باتیں ہم نے کرنی ہیں، صرف ایک ہی موضوع سخن نہیں رہنا چاہیے، ایک ہی بینکاک کے شعلے اور رنگ پسٹل اور گراریاں وہ پھنسانے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور چھڑاں گا نہیں اس سے نکل کے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ آج کل ہر چیز تو حاصل کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن اس میں کتنی غیر ذمہ دارانہ باتیں بھی جا رہی ہیں۔ اور ایک وہ دور تھا جب ہم شروع ہوئے، ہم سے پہلے ہمارے بڑے اسلاف وہ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے تھے، اور پرنٹ میڈیا وہ میگزین کی صورت میں ہو، وہ رسائل کی صورت میں ہو، وہ جرائد کی صورت میں ہو، وہ اخبار کی صورت میں ہو، وہ آپ تک جب پہنچتی تھی یا پہنچتا تھا وہ میگزین، تو اس کے اندر ایک ایک لفظ اور حرف کے حوالے سے محنت شاقہ ہوتی تھی۔ رپورٹر، سب ایڈیٹر، ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر، اور واقعی ایڈیٹر پھر ایڈیٹر ہوا کرتے تھے۔ اب تو ہر بندہ، کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے، براہ راست ہی چل رہا ہے اور انواع ہی چل رہا ہے۔ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوں گی۔ پرنٹ میڈیا کے ان ورکرز کو جن کو بڑی محنت کرنا پڑتی تھی، لیکن حد یہ ہو گئی تھی کہ جب چاہا مالک اخبار نے وہ نکال دیا، نوکری سے ہی فارغ، تنخواہ بھی نہیں، جا نہیں دینے دے۔ ہمارے منسٹر جو واقف ہیں، ہم حکومت کے ساتھ جو ہیں، یہ تاثر بھی رہا۔ ایسا وقت بھی آیا، ہم نے دیکھا اس ایک سال میں جب آئی ٹی این ای کے چیئرمین بنے جناب شاہد کھوکھر، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور انہوں نے اس پورے تقریباً 10 مہینے میں 10 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کروائی ہیں پرنٹ میڈیا کے ورکرز کو۔ اچھی باتیں بھی تو کرنی چاہیے نا، جو آپ کے مسائل جگہ جگہ پہنچائیں اور آپ کے جلسے کور کریں اور آپ کے پتھر بھی کھائیں، آنسو گیس کا شکار بھی ہوں، ان کے اپنے مسائل نہ پوچھے جائیں تو افسوس ہے۔ بہرحال اس حوالے سے شاہد کھوکھر صاحب بھی، وزیر اطلاعات بھی، اور وزیر اعظم پاکستان بھی، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور مبارک بھی دینی چاہیے کہ یہ جو ورکنگ کلاس ہے، اس کے حوالے سے یقیناً بہتری آنی بھی چاہیے اور لانی بھی چاہیے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کے دورہ ترکیہ کا، کہ ذکر کریں گے کہ کتنے مزید مستحکم ہوئے ہیں ہمارے تعلقات۔ لیکن آج یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر جرنلسٹ جناب جاوید صدیق، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ صدر نیشنل پریس کلب جناب انور رضا، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ سینئر جرنلسٹ جناب اشتیاق عباسی، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ جاوید صدیق صاحب، میرے انٹرو سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے مسائل پہ بھی تو بات کریں نا، اتنی محنت کرنی۔ ہم سارے وہ ہیں جو پرنٹ میڈیا سے تعلق، لیکن ترقی ہو گئی، جو بھی ہو گیا، مادر پدر آزادی بھی آ گئی، لیکن ان کے حق نہیں ملتے تھے، اور اوپر لکھا ہوتا تھا کلمہ حق اور جابر حکمران اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہ کیسا لگ رہی ہے؟ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ پاکستان میں جو میڈیا کی جو ایک کہانی ہے، یہ سٹوری ہے، جیسے یہ ڈیولپ ہوئی ہے، یہ سارا عمل جو ہے، آپ دیکھیں پری پارٹیشن ٹائم سے لے کر، اور جب پاکستان بنا تو چند گنتی کے اخبارات تھے، اور انہوں نے بڑا کنسٹرکٹیو رول کیا پاکستان کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں۔ اور جو آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ اس وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کوئی فیک نیوز، کوئی بے بنیاد بات، کوئی غلط بات، کسی پر بلا جواز الزام تراشی، یہ تمام چیزیں اس وقت ممنوع تھی، اور ایک جرنلسٹک ایتھکس جو تھی اس کو فالو کیا جاتا تھا۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس آف جرنلزم جو ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے تھے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں ادھر ایڈیٹر ہوتے تھے، سب ایڈیٹر، پھر اوپر ایک ایڈیٹر کا ایک شعبہ ہوتا تھا، ان کو گیٹ کیپرز کہتے ہیں ہماری جو زبان ہے اس میں، تو وہ سکروٹنی کرتے تھے کہ خبر آئی ہے، اور وہ بار بار رپورٹر کو کہتے تھے کہ آپ اس کو چیک کریں، دوبارہ چیک کریں، سہ بارہ چیک کریں، تو تب جا کے وہ مستند خبر چھپتی تھی، ورنہ وہ خبر اخبار میں نہیں چھپ سکتی تھی۔ اور میرے اپنے کیریئر میں درجنوں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا
صحافی رپورٹرز جو غلط خبر فائل کرتا تھا اس کو نکال دیا جاتا اور صفحے اول کے جو اخبارات ہیں اس غیر ذمہ دار رپورٹنگ پہ اس رپورٹر کی تصویر لگا کے یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو فارغ کر دیا اور ہمارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک دور تھا. اب ایک دور آیا، پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا، یہ 2001-2 کے بعد، اور پھر یہ تیسری ڈائمنشن ہے سوشل میڈیا کی. نہیں پہ گئی ہے. تو انہوں نے آ کے وہ ساری ایتھکس جو تھی صحافت کی، وہ ایتھکس وہ تباہ کر دی. دو چیزیں میں ایک دم آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہوتا جو سنی سنائی بات کو آگے کر دے، جو آج کل ہو رہا ہے. اور تیسری بات قرآن مجید میں ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی اور کھری بات کر. یہ ہے جرنلزم کے اسلامی اصول. اور وہ قلم کی قسم بھی اٹھا رکھی ہے. قلم کی قسم اللہ نے اٹھائی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دور ختم ہو گیا ہے، ایک نیا دور ہے. اس میں کنکاکشن ہے، فیک نیوز ہے، ایلیگیشنز ہیں، کاؤنٹر ایلیگیشنز ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کیا. اور ہی سیڈ اور شی سیڈ ہے، بس وہ انویسٹیگیشن نہیں رہی. انور رضا صاحب، ہم ہمیشہ ہی کڑتے رہتے ہیں جب ہمارے سامنے، ہم نے بھی وقت گزارے ہیں، زیر عتاب رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ میڈیا مالکان کی جانب سے وہ رویہ جو نہیں روا ہونا چاہیے. ہم بہت سارے دوستوں کو جانتے ہیں، لیکن جو شاہد کھوکھر صاحب نے یہ جو 10 کروڑ ایک اماؤنٹ ہے، اور وہ بھی ورکرز کے لیے، ان کو ملنا اور میڈیا مالکان کو ڈائریکٹ نوٹس کر دینا کہ آ جاؤ ورنہ حاضر ہو جاؤ، یہ ہر ادارے میں ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ فیض صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے رائٹ جاب رائٹ پرسن پر انتخاب کیا. اور شاہد کھوکھر صاحب کو میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور جس طرح انہوں نے میڈیا ورکرز کے لیے جو پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو 10 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی، ان میں جو خوشی کی لہر دوڑتی ہے، وہیں پہ یہ بھی ایک تاثر جاتا ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا. ورنہ آپ کو یاد ہوگا پہلے جب ITNE کے ججز آیا کرتے تھے، وہ کوئی ڈیسیژن کرتے تھے تو انفارمیشن منسٹری یا انفارمیشن منسٹر، سیکرٹری انفارمیشن یا پھر پرائم منسٹر آفس سے ان کو روک دیا جاتا تھا. موسٹلی تو بیٹھے ہی وہیں رہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اور مالکان بڑا انفلوئنس کیا کرتے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاہد کھوکھر صاحب پر نہ تو مالکان انفلوئنس کر پا رہے ہیں، انہوں نے کوشش تو بہت کی، اور نہ ہی جو منسٹری آف انفارمیشن ہے اور جو منسٹر آف انفارمیشن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بھی کبھی ان کے کام میں مداخلت نہیں کی. یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی. اور بہت سارے ایسے دوست ہیں ہمارے لاہور میں، جب نوائے وقت کا کیس تھا تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کیجئے، میں ڈیفینیٹلی جو میرٹ پہ ہوگا وہ کروں گا. پھر انہوں نے کر کے دکھایا بھی. اب مالکان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اشتہارات گورنمنٹ دیتی ہے، آپ کو ITNE میں ایک وقت لگ جاتا تھا، اب شاید کھوکھر صاحب کے آنے کی وجہ سے اب وہ وقت کا ضیاع نہیں ہو رہا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آن لائن سسٹم جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے وہ ہیئرنگ بھی کیا کریں گے، تاکہ دور دراز کراچی سے، سندھ سے، کوئٹہ سے اور دور دراز علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں اپنے کیسز کے لیے انہیں آنا نہ پڑے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور دوسری بات، ارتقائی مراحل ہے، ترقی ہو رہی ہے. اور جس طرح سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، ہمارے ہاں میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، ماضی کی گورنمنٹ نے اس میڈیم کو بڑا غلط استعمال کیا. انہوں نے 5000 سے زائد لوگوں کو ہائر کیا، اور انفارمیشن منسٹری اس وقت انہیں پے کیا کرتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ گراس روٹ لیول تک کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا اپوننٹ آپ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، آپ کی کرپشن کے بارے میں بات کرتا ہے، آپ کے لیڈرشپ کے بارے میں اگر کوئی جینون بات ہے وہ بھی کرتا ہے، تو آپ نے اسے ملائن کرنا اور ٹویٹر ٹرینڈ بنانا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال اس طرح کیا گیا. حالانکہ فیضی صاحب، ہم اس کو، یہ ہوا بدقسمتی ہے اس ملک کی. دیکھیے وقت گزر گیا، لیکن آپ دیکھیں اس کی جو نتائج ہیں، جو اثرات ہیں وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، جو نقصانات وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا 9 مئی کے واقعات، یہ شاید اسی کا ساخشانہ سا. آپ نے تربیت کرنی ہے. یاد ہے ہم یہاں پر بیٹھ کے ہمیشہ کہتے تھے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے انہوں نے نوجوان نسل کی، یوتھ کی تربیت کرنی ہے. لیڈرشپ نے گائیڈ لائن دینی ہے، انہوں نے بتانا ہے کہ آپ نے اس راہ پر چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیڈرشپ کو کوئی اور گائیڈ کرے. جب اس طرح ہوگا تو پھر سیاست میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور آپ کے جو ادارے ہیں وہ کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں اس ملک کے لیے، اس اپنی یوتھ کے لیے، اس نوجوانوں کے مستقبل کے لیے اب ان بگاڑ کو ختم کرنا. اور سوشل میڈیا کا آپ استعمال اگر درست طریقے سے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں میں بھی بہتری آئے گی. کرنا چاہیے، جی کرنا چاہیے، جی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سوشل میڈیا آ گیا تو ہم دیکھیں پہلے اخبارات ڈی ٹریک نہ اخبارات تھے، ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا تھا. الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کی نسبت کم آپ رسپانسبلٹی شو کرتے ہیں. اور جب ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا، تو پھر تو بالکل ہی آپ نے ذمہ داری. حالانکہ رضا صاحب کے جو بھی ہو اس کی صنف،
ذمہ داری لازم ہے. لازم ہے. پھر آگے چلیں کہ اس کے Definitely. طریقہ ہائے کار کے. اشتیاق عباسی صاحب آپ بھی اخبارات سے وابستہ ہیں اور یہ جو لینگویج کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ ہم کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں لکھتے ہوئے تو ویسے ہی شرم آ جاتی ہے کہ یار کوئی پڑھے گا تو کیا ہوگا, لیکن کیا پڑھنا کافی کم نہیں ہو گیا اس کے آنے کے بعد, قارئین کم نہیں ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے اور پڑھنے کی جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہو سکتی, وہ برقرار ضرور رہتی ہے. اس کی جو حیت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آج بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ موبائل کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا خدا نخواستہ نعوذ باللہ مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھنا کم ہو گیا ہے, اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. سو گزارش یہ ہے کہ جو لکھنے کی اہمیت تھی وہ برقرار ہے اور انشاءاللہ برقرار رہے گی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوا یہ کہ پچھلے 4-4.5 سال یا کچھ عرصہ اس سے پہلے بھی آپ شامل کر لیں, باقاعدہ ایک پروپیگنڈے کے ذریعے اور باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے صحافت کی جو اہمیت ہے اور جو قدر و قیمت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. اور آپ دیکھیں کہ بڑے قابل عزت اور قابل فخر ہمارے جو صحافت کے نام ہیں پاکستانی صحافت کے, ان کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا اور ان کی ذات کے حوالے سے, ان کی کام کے حوالے سے بات کی گئی اور ان کو متنازع ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ایک خاص اسکول آف تھاٹ اور ایک خاص مائنڈ سیٹ کی طرف سے, تاکہ پاکستان میں جو سچ ہے اس کو کمزور کیا جا سکے اور اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو پریویل کیا جا سکے اور اس کو آگے بڑھایا جا سکے. بدقسمتی سے اس میں کسی حد تک وہ کرنے والوں کو کامیابی بھی حاصل ہوئی اور نوجوان اس طرف مائل بھی ہوئے, اور ہم نے دیکھا پہلی دفعہ کہ پچھلے 4-4.5 سال کے اندر باقاعدہ سے صحافیوں کے نام لے لے کے ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے, ان کی کردار کشی کی گئی اور ان کے کام کو متنازع ثابت کرنے کی کوشش کی گئی, اور ان کے سچ کو کسی خاص پارٹی اور ان کے سچ کو کسی خاص اسکول آف تھاٹ یا سیاسی منظر کی طرف جوڑ کر متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. یہ بڑی بدقسمتی ہوئی, المیہ ہے. باقی جو سوشل میڈیا کی بات ہے, دیکھیے وہ ایک ترقی پوری دنیا کے اندر ہوئی اور اس کو نہ ہم روک سکتے ہیں نہ ہمیں روکنا چاہیے, بس ڈائریکشن مثبت رکھنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو جینوئن جرنلسٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے, وہ پہلے سے زیادہ اس کے پاس ایک پلیٹ فارم تو پہلے بھی تھا, لیکن پہلے دیکھیے کوئی آپ بریکنگ نیوز یا کوئی بھی چیز آپ ایک اخبار میں اگر بریک کرتے تھے تو وہ آپ کے اس اخبار کے جو قارئین ہیں انہی تک آپ کی وہ خبر جاتی تھی. اب تو خیر یہ کئی سیکنڈ جا آج سکتی ہے, سیکنڈز کے اندر پوری دنیا میں آپ اپنی خبر کو پھیلا سکتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی خبر کے اندر جان ہونی چاہیے, سچی ہونی چاہیے, وہ تحقیقاتی سٹوری ہونی چاہیے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ صحافی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. کہ یہ جو ہمیں فٹافٹ بلیک میلر کہہ دیا جاتا ہے اخبار والوں کو, میڈیا والوں کو, وہ ہم ہیں کتنے اور کتنے نہیں ہیں. لیکن اس وقت فون لائن پہ میرے ساتھ ناظرین موجود ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جناب ارشد انصاری. السلام علیکم. جناب انصاری صاحب, بات ہو رہی ہے جناب جاوید صدیق صاحب, جناب انور رضا اور جناب اشتیاق عباسی اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں, اور بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ جو جہاں سے آپ نے بھی شروع کیا تھا پرنٹ میڈیا سے, ان کے مسائل وہ بھی کافی شدید ہوتے چلے گئے. لیکن ابھی دیکھا ہے شاہد کھوکھر صاحب نے جس طرح 10 کروڑ کی ادائیگی کروائی ہے اور مزید بھی وہ اس کے لیے کوشاں ہیں. یہ مسئلے حل تو پہلے بھی ہونے چاہیے تھے, اب ہو رہے ہیں, اس میں مزید کیا کیا بہتریاں لائی جا سکتی ہیں؟ شکریہ. پہلے تو صاحب آپ کا بات یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کے مسائل اب پہلے تو خیر بہت زیادہ نہیں تھے, لیکن اب بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا اس کے بعد تو پرنٹ میڈیا زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بالکل جن اخبارات کی سرکولیشن اب ٹاپ پہ, جب ہمارے جنگ دیکھ لیں موبائل وقت سے ڈاؤن ہوتے تھے, اس کی سرکولیشن 25% بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی مشکل آسان اس لیے ہو گئی کہ کھوکھر صاحب جب آئے تو آئی ٹی کے چیئرمین کی تعیناتی ہے, ہم ان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. اور شاید وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک ہی اچھا کام کیا ان کی تقرری میرٹ پہ کی. اس کی وجہ سے آج 10 کروڑ روپے کی ریکوری جو آئی ٹی این نے کی بیکاز آف شاہد کھوکھر صاحب, اور لوگوں کے بقایا جات ایسے بقایا جات کے نمائبت کے ذمہ
اور کسی اور دوسرے اداروں کے جو کبھی نہیں تھے ملے, اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید نہ ملیں, لیکن یہ اس وقت ممکن ہوا جب شاید فکر صاحب نے اپنا انٹرسٹ لیا اور اس کے بعد لوگوں کی دائیں شروع کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی صاحب آئی ٹی ریکارڈ ہے, اور یہ ریکارڈ ریکوری میں پہلے کی اتنی ریکوری نارت ہوئی تھی, اور یہ ہمارے مطالبے سے ہم نے وزارت اطلاعات سے مطالبہ کیا تھا کہ آئی ٹی کی چیئر کی فوری تقرری کی جائے. تو ہمیں منسٹر صاحبہ موصوفہ یہی کہتی تھی کہ ہم میرٹ سے تقرری کرنا چاہتے ہیں. صحیح صاحب بہت شکریہ. آپ کی آواز چونکہ کلیئر مجھے نہیں آ رہی, دوبارہ ٹرائی کرو تو دیکھ لیجئے گا, لیکن یہ ہے کہ ارشد انصاری صاحب باقاعدہ یہاں آئیں گے تو اسٹوڈیوز میں زحمت دے دیں گے. جاوید صدیق صاحب, یہ ہم ایک اخبار یا ایک میڈیا ہاؤس, اس میں ڈفرینٹ شعبہ جات ہیں. بیرون ملک ہم نے دیکھا کہ سنسرشپ کے حوالے, سنسرشپ ناٹ اے سنسرشپ مین ان لائک دیٹ کہ حکومت کرائے یا اسٹیبلشمنٹ کرائے خود, کہ اس میں سے کہاں تک کیا چیز, جب بورڈ بنے ہوتے ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے مالک بھی, ایڈیٹر بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, اور اسی کی ذات میں سب کی ذات ہے. تو یہ تو پھر ہمارے لیے کوئی نیک نامی کا باعث تو نہیں. بالکل. اچھا, میں سب سے پہلے تو شاہد کھوکھر صاحب کی بات کروں گا. انہوں نے کمال کا کام کیا ہے. میرا جو پرانا ادارہ ہے اس میں اتنے لوگ متاثر ابھی انصاری صاحب ذکر کر رہے تھے, ہمیں کلیئر سنائی نہیں دے رہا تھا, بات یہی کر رہے تھے. اس میں متاثرین کی اتنی بڑی تعداد تھی, اور انہوں نے آ کے یہ جو 10 کروڑ کا فگر آپ کوٹ کر رہے ہیں, اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ نوائے وقت کے متاثرین. تو انہوں نے he has done a splendid job, ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے. اب آتے ہیں کہ جو ٹرینڈ بنا ہے, ایک زمانے میں اخبارات جو تھے پاکستان بننے کے فوراً بعد, وہ ان لوگوں نے نکالے تھے جن کا ایک جرنلسٹک بیک گراؤنڈ تھا. یس. اور مثلا نوائے وقت اٹ سیلف قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈائریکشن پہ 1940 میں قرارداد پاکستان جب پیش ہوئی لاہور میں, تو حمید نظامی صاحب وہ اس وقت یوتھ, مسلم یوتھ کے آرگنائزر تھے, ان کو کہا گیا کہ آپ اخبار نکالیں, اور انہوں نے ویکلی نکالا تھا. بالکل. ہارون فیملی نے ڈان جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی انسٹرکشن پہ ڈان نکالا تھا. وہ جو تھے اب تک جو لکھا ہوا ہے فاؤنڈڈ بائی, ایگزیکٹلی, آپ نے ان کی تصویر بھی دیکھ. لیکن نوائے وقت نے نہیں لکھا ویسے. نوائے وقت نے نہیں لکھا, لیکن نوائے وقت جو ہے نا قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ایک کوٹس جو ہیں وہ ڈیلی پرنٹ کرتا رہا مجید صاحب کی زندگی میں. اس کے علاوہ اور بھی اخبارات جو تھے ان کا ایک بیک گراؤنڈ جرنلسٹک تھا. بعد میں میر خلیل الرحمان, میر خلیل صاحب تھے, انہوں نے بہت محنت کی. یعنی انہوں نے پیدل چل کے اور فٹ ورک کر کے اس بڑا اخبار ایک جائنٹ انہوں نے بنا دیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا, کچھ عرصے بعد نئے لوگ آ گئے ود دیئر اون ایجنڈاز, اپنے ایجنڈا لے کے. اور اب یہ حالت ہے کہ کئی پراپرٹی ٹائکونز, کئی ایسے لوگ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اخباروں پہ, ان کا سورس کا ہی نہیں پتہ. سو انہوں نے اپنے ایجنڈاز لے کے وہ آگے ہیں, اور وہ اپنا یہ کام کر رہے ہیں. اور جرنلزم کی جو ایتھکس ہے, جو کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہماری رائٹ آف جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے, لیکن ود ان دس سرٹن کنڈیشنز آف لا. with responsibility also. مدر پدر آزادی کہیں بھی نہیں ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ صرف اور صرف پیسے بنانے کے لیے, یا جیسے آپ نے کہا کہ بلیک میلنگ کا بھی ایک ہمارے اوپر الزام لگتا ہے صحافیوں پہ, وہ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو کہ اسی آبجیکٹو کے تحت, اسی ایجنڈے کے تحت آتے ہیں. انفارچونیٹلی انہوں نے اس سارے میڈیا کو بدنامی کے سوا کچھ نہیں دیا. جو پرانے 4-5 بڑے ادارے تھے جنہوں نے بہت اچھا کنسٹرکٹیو رول پلے کیا پاکستان کی جرنلزم کی ہسٹری کے اندر, ان کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ موجود ہے. لیکن ہمیں یہ ٹرینڈز جو نئے آئے ہیں, الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا جو دنیا میں ہے ویسٹ میں, وہ بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا ہے. یس, ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اس کو ایک منفی انداز میں استعمال کیا سر. یہاں تک ہو گیا جاوید صاحب, ماں نہیں سویرے اٹھ رہی بچیاں نے اسکول نہیں تیار کرنے کے لیے, وہ لیٹی بھی ڈرامہ دیکھی جا رہی ہے, اور انواعی کچھ چیزیں بس چل رہی ہیں جو. اچھا, پھر آپ دیکھیں وہ تھم نیل جو ہے, اس کے اوپر اتنی مس لیڈنگ سرخیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ جی فلاں جنرل جو ہے وہ اسے زمان پارک میں ملنے آ گئے, which is not true.
इसी तरह देखें ना ये Yes, चीजें, yes. इसी तरह फलां शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, अंदर आप देखेंगे वो नहीं होगा। ये थोड़ा सा महकमा चवलियात इवनिंगर में होता था जी। लेकिन अब तो कसम से ये नहीं बहुत ही नहीं बढ़ गया है। ये अच्छा, और वो क्यों कर रहे हैं? वो अपने जो व्यूअर्स है ना उनको अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, और उसमें जो आपकी मोनेटाइजेशन है, जहाँ से आपको पैसा मिलता है, उसके लिए सारा धंधा है। मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बेतहाशा ज़रूरत है और फौरी ज़रूरत है। अनवर रज़ा साहब, ट्रेनिंग, आप नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पे होती भी हैं वर्कशॉप्स वगैरह, लेकिन वो नहीं होती जो होनी चाहिए। इसमें डेफिनेटली हुकूमत वक्त, इसमें मीडिया हाउसेस, इसमें प्रेस क्लब, इसमें PFJ या जितनी भी यूजेस हैं, कोई भी हो, हर एक का नारा तो यही है ना कि सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए हम मैदान में हैं। वो तरबियत ख़ास तौर पे, अब अल्फाज नहीं अदा करने आ रहे, और वो जुमले जो तौहीन, मैं समझता हूँ कि जो हर्फ की और लफ्ज़ की हुर्मत होती है उसका कोई अब तो ख्याल रहा ही कोई नहीं। इसको कैसे लेके आएंगे हम? देखिए फैज़ साहब, जहाँ तक आपने ट्रेनिंग सेशंस की बात की, आप आई विटनेस हैं इस बात के कि हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बहुत अच्छी जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है उनका इनेकाद किया, और जो इस जर्नलिज़्म के असातिज़ा हैं और जो यहाँ पर एक अपना नाम रखते हैं, उन लोगों को इनवाइट किया, और उन लोगों ने नौजवानों की तरबियत भी की। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर हम सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और ख़ुद से, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि प्रेस क्लब में आजकल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, और आपने देखा कि सोशल मीडिया पर आपका भी चर्चा जी जी सुबह से। हाँ जी और सियासी मुखालफिन एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया। हालांकि प्रेस क्लब में अगर आपको याद हो, इंटीरियर सिंध से या बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से जो लोग आते हैं, हमने कभी उनसे फ़ी भी चार्ज नहीं की, क्योंकि हम ये समझते हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि मसला कि ये है कि आज़ादी लोग इजहार पहुंचे का हैं। मामला है और इनकी बात यहाँ पर की जानी चाहिए। वहाँ पर पैसे मैटर नहीं करते, हमें भी पता है, हम भी शहरी आज़ादी की बात करते हैं, हम समाज में बेहतरी की बात करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, देखिए आपके पास आने वाला जो शख्स है वो मेहमान है, आप सवाल ज़रूर कीजिए, तनकीद मत कीजिए, बहस मत कीजिए। और मैं ख़ुद कंडक्ट कर रहा था, लेकिन आपको याद होगा कि नहीं, लोग ख्याल नहीं करते कुछ तो और इस तरह तो बहुत ज़्यादा ओवर अच्छा, फिर आप ये देखिए, ये मुज़ाहिका खेज़ बात है, वो जो इस तरह ओवर रिएक्ट करते हैं, ना तो वो किसी अखबार का हिस्सा है, ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, ना ही कोई सोशल मीडिया अपना कुछ करते हैं। जस्ट उन्होंने ह्यूमिलेट करना होता है, आए माहौल ख़राब करना है ना। माहौल ख़राब करना है। ये जिस तरह आप देखते हैं मुल्क की सियासत, चूँकि मेज़बान होते हैं, हमारा फ़र्ज़ घर बनता है, तो है। हम देखिए सवाल तो देखिए फैज़ साहब, आप अच्छे सारी अंदाज में ज़िंदगी में मुझसे सवाल किए शाइस्तगी हैं। के साथ अच्छे अंदाज में बहुत सख्त सवाल कर सकते हैं। अब मेरी मर्ज़ी है मैं उसका जवाब दूँ या ना दूँ, ये देखिए ये हक मुझे भी हासिल है। अब हम जो शख्स आता है प्रेस क्लब में या फिर आपके सामने बैठा होता है, हम ये समझ लेते हैं कि उसने अगर हमारे सवाल का जवाब ना दिया तो हमारी तज़हीक है। हालांकि ये उसका हक बनता है कि आप उसे क्वेश्चन कीजिए और नो आंसर कह दे। मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे ही होता है, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें खुद से। लेकिन फिर उसके बाद अगर आप किसी को रोक देंगे तो फिर आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पर किस तरह मलाइन किया जाता है इदारों को। हमारे यहाँ तरबियत के साथ साथ ये जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की और एक दूसरे को स्पेस ना देने की रिवाज जो बढ़ चला ना, ये बड़ा शदीद है। और इससे आप देखिए कि इदारे भी तबाह हो रहे हैं, इनफरादी तौर पर भी जो हमारी शख्सियात हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं। अगर हम कलेक्टिव बात करें तो आप देखें कि ये समाज जो है, और जो आप पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस की बात करते हैं, सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, तो वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने तौर पर तनकीद करना आसान है, लेकिन अगर हम सब अपनी इस्लाह करें तो मैं समझता हूँ हमारे किरदार से और हमारे अमल से शायद दूसरे लोग जो आने वाले हैं वो मुतासिर हों। लेकिन इसके साथ साथ हमें इन नौजवानों को और इन अपने नए आने वाले लोगों को इस प्रोफेशन में बताना होगा कि आपने सीखना है और लाजिम सीखना है। मुझे याद है जब मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था तो बड़ी कदावर शख्सियात जो थी वो हमारे एडिटर हुआ करते थे, न्यूज़ एडिटर हुआ करते थे, सीनियर्स थे। वो बताते थे कि खबर का इंट्रो ये है, उसके नीचे ये है, आपने अपना तज्जिया नहीं डालना, तज्जिया आप कॉलम में कीजिए, यहाँ पर आप वाक़या रिपोर्ट कीजिए, खबर दीजिए, और अगर कर दे आपने अपनी इनपुट नहीं देनी, अपनी इनपुट देनी है तो कॉलम में दीजिए, खबर में नहीं। खबर में आपने अगर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है उसका डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो आप लिखिए, मौक़िफ़ ले, और मौक़िफ़ के बगैर आप स्टोरी दे नहीं सकते। और होता भी ऐसा था, जब तक मौक़िफ़ नहीं, 2-2 दिन नहीं मिलता, 3-3 दिन मिलता था, आपकी स्टोरी पब्लिश नहीं होती थी। लेकिन अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ बड़ी बदकिस्मती है। इसमें मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री का भी कसूर है, जो जिस तरह उन्होंने बेदरेग डिक्लेरेशंस दिए हुए हैं। आपको याद होगा फैज़ साहब, आप किस को रोकेंगे? लोग जिसकी जितनी कैपेसिटी है ना, उस हैसियत में वो लोगों को ब्लैकमेल करता है। इतनी शिकायत हमें मौसूल होती हैं, आप
تصور نہیں کر سکتے. تو پھر اس بگاڑ کو ختم کس نے کرنا ہے؟ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. میں اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ میرا سہارا بننا چاہیے. انفارمیشن منسٹری کو سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جو کہ نہیں کیا جاتا. کردار ایک شخص ادا کرتا ہے, لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ بدنام ہو جاتے ہیں, وہ کردار ادا کرنے والے پر بھی بدنام آ جاتی ہے. باسی صاحب, یہ جو بات اب چل نکلی ہے کہ بہت سارے ڈکلریشن, بہت سارے اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے صرف پریشر گروپ کے طور پہ محلہ لیول پہ, علاقہ لیول پہ لگے ہوئے ہیں. آپ ماشاءاللہ خود پرنٹ میڈیا سے وابستہ بھی ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, خبریں بھی آپ کی, انٹرویو بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ کیوں تاثر ہے کہ بس میرے علاقے سے کوئی اور آ نہیں سکتا, یہ کیوں ہے؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں, اور اس کا ایک تو اگر آپ دیکھیں تو اس کا شاید ایک کمرشل پہلو اس کا میری نظر میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں جیسے ریجنل اخبارات بہت زیادہ ہیں, تو ریجنل اخبارات اپنے خاص ایک ڈسٹرکٹ کو, اپنے ایک ڈویژن کو وہ کور کرتے ہیں, اور وہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم بزنس بھی حاصل کریں, باقی معاملات بھی یہاں کریں, اور صحافت بھی کریں, اور اگر بلیک میلنگ کا موقع ملتا ہے تو بدقسمتی سے وہ بھی کریں. تو پھر ظاہر ہے وہاں پر ایک ماحول بن جاتا ہے, اور وہ اس علاقے کو یا اس ڈسٹرکٹ کو یا اس ڈویژن کو وہ کیپچر کر کے اپنی وہاں پر جو صحافتی, جس کو ہم کہتے ہیں نا اجارہ داری یا صحافتی ایک بدماشی یا کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیں, وہ اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں بہت ساری جگہوں میں ان کو کامیابی بھی ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں پہ ناکامی بھی ہوتی ہے. پھر دیکھا دیکھی میں بھی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آ جاتی ہیں کہ میں نے کوئی کام کیا, مجھے اس میں کوئی وقتی کامیابی حاصل ہو گئی تو دوسرا بھی اس کام میں آ جائے گا. تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹریجڈی ہے, المیہ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے آسان کام جو اس وقت ہو گیا ہے نا, وہ ہے صحافی بننا. اور سوشل میڈیا کے دور میں تو صحافی بننا اور بھی آسان ہو گیا ہے. یعنی آپ آدھے گھنٹے کے اندر آپ ایک بہت بڑے صحافی اپنے آپ کو بنا کے پیش کر سکتے ہیں. آپ بن گئے نہیں بنے وہ بات کی بات ہے, ذرا آدھے گھنٹے میں آپ صحافی تو نہیں بن سکتے, لیکن آپ اپنے آپ کو پیش ضرور کر سکتے ہیں. بننے سے پہلے انسان بننا زیادہ ضروری نہیں ہے. آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے, اس کو آپ نے سوشل میڈیا پہ چڑھانا ہے, اس کو آپ نے بوسٹ کرنا ہے یا کرانا ہے یا جو بھی ہے, تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑا اینکر اور بہت بڑا صحافی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں بن گیا ہوں, اور پھر معاشرے کے اندر اپنے حلقہ احباب کے اندر یہ چیز جو ہے میں وہ چاہوں گا کہ چونکہ وقت مختصر ہے, مجھے بریک لینا ہے, پھر ترکی پہ بات کرنی ہے. یہ میں چاہوں گا ایک راؤنڈ میں یہی چاہوں گا, جاوید صدیق صاحب, انور رضا صاحب, عباسی صاحب, یہ تو جو بننا چاہتے ہیں یا آدھے گھنٹے میں بن گیا وہ تو اپنے اندر سے ہے. یہ جو انسٹیٹیوشن سے, یہ جو یونیورسٹیز سے, یہ جو میس کام اور الیکٹرانک میڈیا کے حساب سے یا میڈیا مینجمنٹ یا میڈیا سائنسز, وہ جو بچے وہاں سے آ رہے ہیں, بہت زیادہ آ رہے ہیں, ان کی کھپت ہے اتنی, اور وہ چاہتے ہیں کہ میں آسما شرازی اور احمد میر ابھی سے ہی میں پہلے دن ہی بن دیکھنا جاؤں. ان کی کھپت نہیں ہے, اتنے ادارے ہی نہیں ہیں, اور جو ہیں پچھلے کچھ سالوں میں, چند سالوں کے اندر, 4-5 سال کے اندر وہ سپیس سکڑ گئی ہے. یعنی جو بڑے بڑے ادارے تھے, آپ نے دیکھا پرنٹ میڈیا کے حوالے سے میں بات کروں گا, انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں جرنلسٹ کو لے آف کر دیا. یس, یہ ہم نے دیکھا, جو 25,000 سے زیادہ لوگ جی کھوکر صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کو بقایا جات دلوا رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کو نکالا. حل کیا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. اب اس میں یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں, جو پڑھانے والے ہیں, ان کو کونسلنگ بھی کرنی چاہیے کہ آپ اس فیلڈ میں جا رہے ہیں جرنلزم کے, اس میں کیا پراسپیکٹس ہیں, کیا امکانات ہیں آپ کے کہ آپ جا کے وہاں پہ کچھ کر سکیں گے, کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, یا ہماری جرنلزم کی جو دنیا ہے اس میں سپیس کم ہو رہی ہے, اور ایک اچھا صحافی کس طرح بنا جا سکے, ایک رسپانسیبل, یہ ٹرین کرنا پڑے گا, ٹروتھ وتھ رسپانسبلٹی. ایک یہ ایک بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹیزن جرنلزم ہے, یہ جس کے پاس یہ اینڈرائڈ فون ہے, وہ سٹیزن جرنلسٹ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اکثر چیزیں لوڈ ہوتی ہیں, یہ کوئی راہ جاتے ہوئے, چلتے ہوئے کوئی بندہ ویڈیو بناتا ہے, اس کے ساتھ اپنی کمنٹری ڈالتا ہے, اینڈ ہی از اے جرنلسٹ. بس اچھا جی, انور رضا صاحب کوئکلی چاہوں گا کہ کیا کرنا چاہیے وہاں سے. سولوشن کا پوچھا, میرا خیال ہے جو یونیورسٹیز کے لوگ ہیں, گورنمنٹ کو آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے آئی ٹی کو زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو ایسے ڈپارٹمنٹس بنانے چاہیے کہ یونیورسٹیز کے لوگوں کو آپ وہاں پر
انڈکٹ کر سکے، کیونکہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اب گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ کو سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے نئے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جی بھائی صاحب آپ سے دیکھیے میں سمجھتا ہوں میرے خیال دونوں باتیں معزز دوستوں نے کہہ دی ہیں، میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں قانون سازی کی بھی ضرورت ہے کہ آپ نے جو خاص کر کے سوشل میڈیا ہے آپ نے اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے۔ اس وقت کوئی ایسی باڈی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس کو ریگولیٹ کرے۔ دیکھیے ہر چیز کا جب معاشرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز خرابی کی طرف جا رہی ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی اتھارٹی کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے ابھی بات کی نا، تو میں ابھی آ رہا تھا تو ایک گاڑی الٹی ہوئی ہے اور بندے ان زخمیوں کو نہیں اٹھا رہے، ویڈیو بنا رہے ہیں اور تبصرہ کر رہے ہیں انا للہ۔ جی ہاں، بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب آپ کا، کیونکہ اس ویڈیو پہ ان کو ویوز ملیں گے۔ عباس صاحب آپ کا تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک نئی مہمان ہوں گی ہمارے ساتھ، ان سے بات چیت کریں گے اور پاک ترک تعلقات جو مزید مستحکم سے مستحکم ہو رہے ہیں اور اللہ کرے ہوتے رہے اور سازشیں درمیان میں حائل نہ ہوں، اس پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ وہ میڈیا، جرنلسٹ، اخباری کارکن، ان کے مسائل کیا ہیں، لیکن ملک کی ترقی میں ان کا کردار کیا ہے۔ ملک کی ترقی ہوگی تو یقیناً تمام شعبہ جات جو ہے وہ پنپ سکیں گے، آگے بڑھ سکیں گے اور ایک بہترین ماحول بن سکے گا۔ اسی طرح اگر ملک سے باہر چلے جائیں اور بات کریں ہم اپنے قریبی دوستوں کی، بردر اسلامی ملک ترکی کی خاص طور پہ، وہاں صدارتی الیکشن دوبارہ ہوئے لیکن اس میں جناب رجب طیب اردوان وہ پھر سے صدر، انہوں نے حلف اٹھایا آج، اور اس میں جہاں بہت ساری عالمی شخصیات تھی وہاں پہ خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف بھی تشریف لے گئے تھے، وہ بھی شریک تھے۔ لیکن ترکی اور پاکستان کے تعلقات وہ ہمیشہ سے بڑے مضبوط رہے، درمیان میں کچھ ہم بھی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جو ہم نے پچھلا یہ دور حکومت دیکھا اس میں کتنے ہم دور ہوئے اور پھر سے نزدیک ہوئے، اور خاص طور پہ ایک دوسرے کے حوالے سے نیک جذبات، خواہشات اور مدد، تعاون، اس میں کتنی آگے ہمیں مزید خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ اسی پہ بات کریں گے، ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ کس طرح مزید قربتیں بڑھ سکتی ہیں، وہ کون سے شعبہ جات ہیں جس کے ذریعے ہم مزید تعاون ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، اور انٹرنیشنلی اس کا کیا اثرات ہوں گے اس ریجن پہ بھی، پوری دنیا پہ بھی، اور خاص طور پہ پاک ترک تعلقات پہ؟ جی پاک ترک تعلقات جیسے آپ اپنے پریمبل میں بتا چکے ہیں کہ آلریڈی بہت اسٹرانگ ہیں، اور مزید ان کو تقویت جو ہے بہرحال ملے گی، کیونکہ اب ہماری حکومت ایسی ہے جو ان مسائل کو سمجھتی ہے، ان باتوں کو سمجھتی ہے، تعلقات بنانا جانتی ہے، تعلقات سنبھالنا بھی جانتی ہے۔ تو جیسا کہ آج ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ایک خیر سگالی جذبہ بھی ہے، یہ ایک اسٹریٹجک موو بھی ہے، یہ ایک بہت سمجھدار ڈپلومیٹک موو بھی ہے۔ ہم سب اس خوشی میں شریک ہیں جہاں پہ سارا گلوبل نارتھ آج شدید پریشانی کی عالم میں ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ طیب اردوان جو ہے وہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہوں۔ تو ہمارے لیے وہ بہت خوش آئند بات ہے۔ ہماری ان کے ساتھ تعلق داری، ہمارا ان کے ساتھ رشتہ جو کہ پہلے ہی بہت گہرا ہے، مزید گہرا ہونے کی جو ہے اس میں پوری گنجائش موجود ہے، لیکن اس سے ہماری اپنی اسٹریٹجک پوزیشن بہت مستحکم ہو جاتی ہے اگر طیب اردوان جیسا لیڈر جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ میں ہمارے پاس موجود ہوگا۔ اب حالات جو ہیں وہ نہیں ہیں جیسے آپ پولیرٹی پہ لے کے دنیا چلا کرتے تھے کہ ایک سٹک کے ساتھ پوری دنیا کی دوستی اور دشمنی کو آنکا جاتا تھا۔ اب ہر ملک جو ہے وہ ود کوآپریشن پہ کام کرتا ہے، اور کچھ لیڈر اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں جیسے کہ ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، ہماری سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، مڈل ایسٹ کر لیا، یہ سب لوگ اب ایک نئے ون ون کوآپریشن کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کا ایک بڑا ویکیوم تھا۔
اور طیب اردوان اس کے بڑے ٹارچ بیئرر تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا شاہزادہ صاحب، میں یہاں ایک یقیناً سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح یہ فرمایا کہ بہت ساری ایسی قوتیں طاقتیں تھیں جو چاہتی تھیں کہ طیب اردوان صاحب نہ آئیں، اور اگر وہ نہ آتے اور دوسرے آ جاتے پھر اس کے کیا مضمرات تھے، اس کے کیا نقصانات تھے؟ جو دوسرے آتے وہ یقیناً ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بناتے اور اسی بنیاد پر انہوں نے آنا تھا. اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہو جانی تھی وہ یہ کہ ہماری پوزیشن اور اس خطے کی پوزیشن جو ہے وہ بہت غیر مستحکم ہو جانی تھی. اور جو دوسری طاقتیں ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہائی اسکول کے بچوں کی طرح اپنی دوستیاں اور دشمنیاں وہیں کھڑے کھڑے فٹ بال گراؤنڈ میں طے کروانا چاہتے ہیں. روس تمہارا دشمن ہے، روس ہمارا دشمن ہے، چائنا ہمارا دشمن ہے، چائنا تمہارا دشمن ہے. نہ اس سے آگے کوئی بات ہے، نہ اس سے پیچھے کوئی بات ہے. لیکن ترکی ایک میڈیٹر ہے، اور جو جس طرح کا وہ کردار ادا کر رہا ہے اس خطے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوکرین رشیا کی وار میں اتنا بہترین میڈیٹری رول ہے کہ آپ والنٹیرلی اپنی ملٹری اور آرم فورسز جو ہیں وہ تجارت کے ان جہازوں کے آنے جانے میں، ان کی سکروٹنی میں، اور پوری دنیا کو تسلی دینے کے لیے پوری ایک بریگیڈ وہاں پہ لگا دیں کہ اسلحہ اسمگل نہیں ہوگا، کوئی اور غلط کام نہیں ہوگا ٹو سے دیٹ. تو آپ یہ تجارت کو مت روکیں. تو ترکی کا کردار جو ہے وہ اس خطے میں بہت اہم ہے، اور وہ کردار صرف تب تک ہے جب تک کہ وہاں پہ طیب اردوان ہے. اگر وہ چیز بدلتی ہے تو پھر وہ جو ویسٹرن پرسپیکٹو ہے وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، وہ اس پورے انڈو پیسیفک کو سوٹ نہیں کرتا ہے. اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے جو ویسٹ میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ آٹوکریٹک گورنمنٹ ہے، رگڈ الیکشن ہے، جو بھی ہے. تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ آپ اور کچھ نہ کریں، بس ایک کانٹراڈکٹری پرسپیکٹو کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں. ہمارا اپنا پرسپیکٹو ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش ضرور کریں. آپ ہر بات کو صرف اسلامک، ہر بات کو آٹوکریٹک، ہر بات کو اینٹی سوشل کر کے ایک ہی لائن میں نہیں کھڑا کر سکتے ہیں. ہم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مانا کہ آپ کے پاس بہت سٹرونگ میڈیا ہے، ہماری آوازیں اتنی دور تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بہتری کے لیے سوچ نہیں سکتے ہیں یا ہم حق نہیں رکھتے. اچھا شاہزادہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح روڈ ٹو مکہ، پھر سی پیک، اسی طرح ترکیے کے ساتھ وایا ایران، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران، ترکیے، پاکستان، یہ سارا معاملہ یہ بہترین نہیں ہو جائے گا اگر راستے کھل جائیں گے اور دل مزید قریب ہو جائیں گے؟ یہ تو فیضی صاحب بہت آئیڈیل سچویشن ہو جائے گی. اس کی تو کبھی خواہش کی جا سکتی ہوگی جو آج ہمیں اس کی ریئلائزیشن نظر آ رہی ہے. آپ کو اور آپ سے بہتر کون سمجھتا ہوگا، اتنا وقت آپ نے صحافت میں گزارا ہے، اتنا آپ کے پاس تجربہ ہے کہ پالیٹکس میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے علاوہ ہوتا کیا ہے. آپ خطے کو ڈیوائیڈ کریں اور دوست اور دشمن بنائیں اور پھر ان پہ رول کریں. جب ایک خطے کے اندر ڈویژنز ہی ختم ہو جائیں گی اور ہر بندہ اپنے ہاؤسنگ کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کرنے لگ جائے گا، تو پھر بیرونی طاقتیں آ کر کس بنیاد پر وہاں پر ڈیوائیڈ کریٹ کریں گی، ایلینیشن کریں گی، تو کس بنیاد پہ کریں گی؟ اچھا ویسے شازیہ جی، ہضم تو ایران سعودی عرب تعلقات میں جو بہتری ہے اور اثر نو آغاز ہے، ہضم تو وہ بھی نہیں ہو رہا، طیب اردوان بھی نہیں ہو رہا، پاکستان کے موجودہ معاملات بھی نہیں ہضم ہو پا رہے. اللہ نہ کرے ہمیں کن کن سازشوں سے چکنا رہنا چاہیے؟ ایک تو ہمارا ایک ہوسٹائل نیبر ہمارے بالکل پڑوس پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آج ہی میں ایک آرٹیکل پہ کام کر رہی تھی. اچھا کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا تو میں فریش میموری کے ساتھ اس کا جواب دے پاؤں گی. وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ وہی ہوسٹائل نیبر ہمارا برکس کا ممبر ہے، جہاں پہ وہ ڈی ڈالرائزیشن کی بات کرتا ہے. وہ اوکاس کا ممبر ہے جہاں پہ وہ ویسٹرن پرسپیکٹو کو پروموٹ کرتا ہے اور انڈو پیسیفک میں ہیجمنی کریٹ کرتا ہے. وہ ایس سی او کا ممبر ہے جہاں پہ وہ اس کو سارٹ بنا کے ڈسفنکشنل کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں
जो एक तरफ वेस्ट का माउथ पीस बनने की कोशिश करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो यहाँ पे रेलेवेंट भी रहना चाहते हैं, इनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकते हैं और ये इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भी। यस आप एक समिट में जाके डी डॉलराइजेशन की बात करके दूसरे समिट में वैसे ही जाकर आप एक और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की या वेस्टर्न करेंसी की या वेस्टर्न कुछ भी इंटरप्रिटेशन आप उसका माउथपीस नहीं बन सकते हैं। तो हमारी तो अलाइनमेंट बहुत क्लियर है। हम तो हमेशा अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो हमेशा म्यूचुअल विन विन कोऑपरेशन पे और म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बनाते हैं। चाइना के साथ हमारी कोई आज नई दोस्ती नहीं शुरू होने वाली है, वो बहुत अरसे से है और ऐसे ही रहेगी। और अमेरिका से ताल्लुकात भी हम कोई रातों रात ना बनाने वाले हैं ना बिगाड़ने वाले हैं, हम उसकी हमेशा से जरूरत रहे हैं और हम देखेंगे कि हम कैसे इस बायमी जरूरत को हम ही ने सिर्फ जरूरत बेहतरी के रहना लिए है या इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली यू आर राइट कि हम ही ने ज़रूरत रहना है दूसरों की, और हमारी ज़रूरत के वक्त किस कौन काम आएगा ये भी हमें देखने का पूरा हक है और फैसला करने का इख्तियार भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शादिया सीमा आपके वक्त का। नाजरीन, अंदरूनी तौर पे बैरूनी तौर पे हमें अपनी पॉलिसीज़ बड़ी बेहतरीन बनाना होंगी। अंदरूनी सतह पर अपने जो इंटरनल इश्यूज़ हैं ना, इनफरादी सतह से लेके इज्तिमाइयत तक, उनको भी देखना होगा। पाकिस्तानियत होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए, और इंटरनेशनली हमें अपने मुफादात को देखने का पूरा हक है। अल्लाह करे कि हम मुआशी तौर पे इतने मजबूत हो जाएं कि फिर ये बहस ही ना रहे। मेरी आने वाली नस्लें इस बहस से कोसों दूर हों, लोग हमारे हवाले दिया करें। खुदा करे कि अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वार ना हो। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।